جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ فارغ ہوں گے۔ ان کے پاس جو ہے نا اس وقت انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کا الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیا، آپ سن لیں گے کہ کراچی کا الیکشن بھی پوسٹ پون کریں گے۔ ان کے پاس نہ اسمبلی میں اس وقت مینڈیٹ ہے، کیونکہ 127 ایم این اے اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں، اور دوسری ہے کہ عوام میں بھی ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ملک نہیں چلایا جا رہا، ملک کی جو اس وقت حالت ہے، معاشی حالت کو دیکھیں کہ روزانہ جو ہے نا یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ روزانہ یہ تماشا بن رہا ہے کہ جو ہے نا ملک میں یہ معاشی ایمرجنسی لگا رہے ہیں۔ تو اور اس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ڈیلنگ ہے، اور اس وقت جو ڈالر کی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، ایک انسرٹنیٹی ہے۔ انسرٹنیٹی جو کب ختم ہوگی؟ جب نئی لیڈرشپ آئے گی، جب آپ عوام سے مینڈیٹ لیں گے، جب فوری الیکشن ہوگی۔ الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے۔ تو ہم سادہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں حکومت دیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام سے رجوع کریں، عوام جو فیصلہ کرے اس کو جو ہے نا اس کو احترام دیا جائے، عوام سے پوچھا جائے کون اس کی اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں۔ تو نمبر ون، ہم نے اس کے سامنے سب کچھ رکھے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کیسی حکومت ہے جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوئے، جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کیا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری ملک ہے؟ کیا اس ملک میں قانون کی کوئی حکمرانی ہے؟ نہ اس ملک میں کوئی قانون ہے، نہ آئین کے اوپر کوئی چل رہا ہے، نہ اخلاقیات، نہ انسانی حقوق، سب کو انہوں نے پامال کر دیا جو اعظم سواتی جیسے بزرگ شخصیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائیں، عوام سے مینڈیٹ لیں، اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی۔ سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی، اور معاشی لحاظ سے جو ہے نا یہ ملک بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب میں نے 127 استعفے منظور ہو چکے تھے وہ استعفے، اور جب یہ امپورٹڈ سرکار آئی، انہوں نے نئے اسپیکر صاحب نے حلف کے بعد اس فائل کو روک دیا۔ جب ایک چیز منظور ہو چکی ہے اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانا باقی تھا اس کا بھیجنا، تو اس کو بھیجنا چاہیے۔ 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا۔ اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا ہے۔ ان 11 نے بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے اخبار میں دیا ہے۔ تو 127 سب اپنے اپنے حلقوں میں واپس گئے، سب نے تقریریں کی، سب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ہم استعفے دے چکے ہیں۔ تو ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے۔ معاشی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج دہشت گردی جس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی خودکش ہو رہا ہے، بلوچستان میں ایک دن میں 9 دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خیبر پختونخوا جس میں ہم نے فاٹا کو مرج کیا، وہاں پہ صوبائی انتخابات کرائے، وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے، ترقی کی طرف جا رہا تھا، آج پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ یہ امپورٹڈ سرکار ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہم سب کے سامنے ہیں، پاکستان میں 18 فارماسیوٹیکل فیکٹریاں اپنے پلانٹ بند کر چکی ہیں، انسولین تک بننا بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آٹو موبائل کی بڑی کمپنی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہے۔ فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بند ہو رہی ہے۔ 15 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد میں بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تیزی سے معیشت گر رہی ہے۔ آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے دور میں آٹا 5,500 کے قریب 100 کلو آٹا مل رہا تھا، اور مخصوص میڈیا اور یہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھی اس دور میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہیں، ناکارہ ہیں، یہ نہیں چلا سکتے ملک۔ آج مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر کیا ہوا کہ آج آٹا جو ہے وہ 13,000 روپے کا 100 کلو بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، ہمارے استعفے جو منظور تھے ان کو الیکشن کمیشن بھیجا جائے اور وہ منظور ہوں۔
ان کو پتہ چلے, عوام میں آئیں ایک دفعہ. یہ صرف اندر بیٹھ کے اسمبلیوں میں تقریریں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. آج یہاں پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں اس اسمبلی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بدترین حالات سے گزر رہا ہے. یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار بولتے تھے, یہ جو 13 جماعتیں پی ڈی ایم کے ٹولہ پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے. جدھر انتخابات کی آواز سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں, کانپے ٹانگ جاتی ہے ان کی. پہلے یہ آپ کے سامنے کراچی کے بلدیات سے بھاگے, اسلام آباد کے بلدیات سے بھاگ گئے, پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی, 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب جیتے پاکستان تحریک انصاف. تو عوام کا جو گیلپ کا سروے آیا ہے 75% پاکستانی نئے انتخابات چاہتے ہیں. تو آپ کو انتخابات ہی کی طرف جانا پڑے گا. معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے, اور یہ اس اسمبلی میں بیٹھ کر 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے فرد واحد لوگوں کے لیے کی ہیں. تو یہ کر رہے ہیں. لیوی لگا دی ہے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر اسی ہاؤس کے اندر, جبکہ عوام کے لیے بجلی مہنگی, گیس مہنگا, آٹا مہنگا, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی. تو کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں تھا. ان کا صرف ایک ہی کام تھا کہ اپنی چوریاں بچائیں, لوٹیں لوگوں کو دوبارہ. پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا ہے. ہمارا مطالبہ ایک ہی تھا کہ جو ہم نے منظور کیے ہوئے تھے استعفے, ان کو الیکشن کمیشن بھیجو. اور اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ فل فور عوام کی جو رائے ہے, جو 75% عوام چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, الیکشن کی. اچھا, میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, انہوں نے صوبوں کے فنڈ بھی روک کے رکھے ہیں. یعنی خیبر پختونخوا کے انہوں نے 190 ارب روپے انہوں نے اس وقت جو ہے نا نہیں دے رہے ہیں. یہ فاٹا کے فنڈز ہیں اور یہ ہمارے نیٹ ہائیڈل پراپرٹس کے فنڈز ہیں. آپ سوچ لیں کہ خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو تنخواہ نہیں اویلیبل نہیں ہے. بلوچستان میں بھی اس طرح ہو رہا ہے, اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے ساری فنڈ روک کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کر کیا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. بھائی عوام کے پاس جاؤ, آپ سے نہیں ہو رہا, 13 لوگ ہیں, آپ جو انہیں نہیں کنٹرول کر سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری الیکشن ہو تاکہ نئی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا نئی اسمبلی آئے اور نیا بجٹ پیش کرے. بس ہم جو آئے تھے جی وہی بات کہ پروسیس جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بطور اسپیکر پورا کر چکے تھے, صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی تھا. ہم